أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 41۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے وذکر اور ذکر کرو اور یاد کرو، فی الکتابی کتاب میں، وذکر فی الکتاب اور کتاب میں یاد کرو، ابراہیم ابراہیم کو، اور قرآن میں یا کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرو اور یاد کرو ان کو۔ انہو کانا، بے شک وہ تھے، صدیقاً سچے، نبیہ نبی۔ اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ قرآن مجید کی اس سورہ میں بالخصوص اور باقی تمام صورتوں میں بھی یہ قرآن مجید کا اسلوب رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں ایمان والوں کو مختلف قسم کے احکام دیے گئے ہیں، انسٹرکشنز دیے گئی ہیں، واجبات کا تذکرہ ہوا ہے، آداب کا تذکرہ ہوا اور محرمات کا تذکرہ ہوا، وہاں قرآن مجید کی تربیتی پہلو کا خاصہ یہ ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید بزرگ ہستیوں اور قابل تقلید افراد اور اسوہ عمل جن کا انسانی زندگی کے لیے ہدف اور مقصد قرار پا سکتا ہے، ایسے جلیل القدر اور عظیم شخصیات کے کمالات کو بیان کرتا ہے قرآن مجید، تاکہ ان کے کمالات، ان کی یہ صفات اور ان کے کردار جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے تربیت کا باعث بن سکیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور دیگر بزرگ ہستیوں اور عظیم شخصیات کا اور جلیل القدر افراد کا تذکرہ کیا ہے تو اس کا ایک روشن ترین پہلو تربیتی پہلو ہے، تاکہ لوگوں کی تربیت ہو سکے، اور ان انبیاء کے یا جن لوگوں کے تذکرے اور قصے بیان کیے ہیں اور واقعات کو بیان کیا ہے ان کے وہ روشن پہلو بیان کیے ہیں جو ایمان والوں سے خالق کائنات چاہتا تھا کہ یہ روشن پہلو، یہ تربیتی پہلو لوگوں کی زندگی اور ان کے کردار کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن جائیں۔ ایک مقصد قرآن مجید میں افراد کی جو بظاہر قصے کہانیاں میں لگتے ہیں ان کے بیان کا ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد جو تربیت افراد کے ساتھ ساتھ یہاں موجود ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغام یہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مردان خدا اور خدا کی برگزیدہ ہستیوں کی یاد کو مٹنے نہ دیا جائے، اور ان کی سیرت کو اور ان کے پیغام کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ یہ دو اہم مقاصد ہوتے ہیں انبیاء یا صلحاء یا قرآن مجید نے جن بھی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جس کے بارے میں کفار تو یہ کہتے ہیں نا یہ قصے کہانیاں ہیں گزشتہ قوموں کے بارے میں، لیکن یہ دو پہلو اس میں موجود رہتے ہیں۔ اس سورہ میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیوں کا تذکرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ ایسی ہی ہستیاں تھیں، وہ ایسی جلیل القدر اور عظیم الشان شخصیات اور ہستیاں تھیں، اور ان کے کمالات اور ان کا کردار اور ان کی صفات اس قدر تھیں کہ ان کے اندر تربیتی پہلو اس قدر میرے اور آپ کے لیے پائے جاتے تھے کہ ان کا تذکرہ ہوا، اور دوسرا مقصد ان کی یاد کو نہ مٹنے دیا جائے۔ اب یہاں اس آیت سے یعنی سورہ مریم ورس نمبر 41 سے لے کر ورس نمبر 63 تک متعدد انبیاء کا تذکرہ نظر آتا ہے اور مختلف شخصیات کا تذکرہ آتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، حضرت اسماعیل کا قصہ بیان ہوگا، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کیے جائیں گے، اور ان تمام ہستیوں کا تذکرہ بھی اسی عنوان سے ہو رہا ہے، یعنی ان کے کمالات باعث تربیت ہو ہمارے لیے، اور ان کی پھر یاد بھی ہمارے پاس زندہ و تابندہ رہے۔ اب یہاں جناب ابراہیم سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کیجئے،
ذکر کیجئے کتاب میں، قرآن مجید میں ابراہیم کا، اور یہ ذہن میں رہے کہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے لیے جو وجوہات ہیں. اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، اے محمد مصطفیٰ، ان لوگوں کو ابراہیم کا قصہ بھی سنا دو، ان کو فلاں نبی کا قصہ بھی سنا دو، ان کو فلاں شخصیت کا قصہ بھی سنا دو. یہاں میرے اور آپ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تربیتی پہلو ہے آپ کے لیے. جہاں جہاں جس نبی کا اور کسی بھی مقدس ہستی کا تذکرہ ہے تو آپ کو وہاں سے تربیت لینی ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے ان کے کردار سے. پروردگارہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، مجھے کیا ٹریننگ لینی ہے ان سے؟ انہو کان صدیقا نبیا. ایک جملے میں اگر میں اور آپ جناب ابراہیم کو ڈسکرائب کرتے، ان کی شخصیت کو بیان کرتے، پوری دنیا اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہے تو ویسا بیان نہیں کر سکتی جیسے قرآن مجید نے اس ایک چھوٹے سے جملے میں جناب ابراہیم کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے. انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے. صدیق کا جو لفظ ہے، بظاہر ہم جانتے ہیں صدیق جو ہے وہ سچے کو بھی کہا جاتا ہے، دوست کا بھی کہا جاتا ہے. صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے. صدیق جب اور یہ صدق سے نکلا ہے، سچائی سے نکلا ہے. دو معنی مراد ہو سکتے ہیں یہاں پر، دو میننگ جو یہاں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی متصور ہیں اور میرے اور آپ کے لیے بھی وہ تربیتی معنی موجود ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو حق کی تصدیق کرنے والا ہو، صدیقاً یعنی جو حق کی تصدیق کرنے والا ہو، اور یہ حق کی تصدیق کرنے والا عمل اور یہ فعل میں اس قدر وہ مشغول رہے اپنی زندگی میں کہ مبالغہ کا صیغہ اس کے اوپر حقیقتاً صدق کر جائے. یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہوں، سچائی میں انتہائی اعلی مقام پر فائز شخصیت کو کہا جائے گا صدیقاً. انتہائی اعلی مقام پر سچائی میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں ہمیں جو پہلو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان بالتوحید میں سچائی کے ایک ایسے مقام پر فائز تھے کہ ان کے ذہن اور ان کے خیال میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی اور کسی اور ذات کی کوئی گنجائش نہ تھی، صرف اور صرف اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے توحید پروردگار کا جس طریقے سے جھنڈا اور علم جناب ابراہیم نے بلند کیا ہے، باقی انبیاء بھی اس طرح سے ہمیں حضرت ابراہیم کے سامنے ان کا کردار اس خاص پہلو میں توحید پروردگار کو بیان کرنے میں جناب ابراہیم کا یہ پہلو زیادہ نمایاں بھی ہے اور زیادہ روشن بھی ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ توحید کا علم لہرا رہے تھے اور توحید کی سچائی کو بیان کر رہے تھے اور اپنے ایمان بالتوحید کے اظہار کا مقام آتا تھا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے تھے اپنے سامنے. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب طاغوت کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ گئے، یہ توحید کا علم تھا جو جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. کوئی اور نہیں ہے، صرف اکیلا ابراہیم. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ بد تہذیبی کس نے کی اور ان کی بے ادبی کس نے کی اور کس نے ان کو توڑ ڈالا، تو فتن یقال لہ ابراہیم، فوراً سے ان کو معلوم تھا توحید کا علم اسی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. لہٰذا کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے. سو ابراہیم نے توحید کا علم یوں لہرایا کہ باقی انبیاء کی ان تحریک پر بھی آپ کو ایک سبقت اور امتیاز نظر آتا ہے. اور پھر جب اس جرم کی وجہ سے آپ کو آتش نمرود میں پھینکنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا اور آپ کو منجبیق کے ذریعے جب پھینکا جا رہا تھا آتش نمرود میں، تو جناب جبرائیل نے سفارش کی خالق کائنات کے دربار میں کہ پروردگارہ تیری توحید کا ایک اکیلا علمدار ہے ابراہیم، اگر وہ بھی آگ میں چلا گیا تو کون ہے جو تیرا نام لے گا اس دنیا میں، اس دھرتی میں، تو اس کی مدد کی جانی چاہیے. اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبرائیل امین کو اور روح الامین کو یہ حکم ملا پروردگار کی طرف سے کہ جائیے، اگر تمہاری مدد کو قبول کرتا ہے تو ضرور کیجیے. اور جب حضرت ابراہیم کے پاس جناب جبرائیل آئے تو جبرائیل نے ان سے پوچھا حل لک من حاجت، کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے، میں آپ کے کسی کا کام آ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کوئی حاجت ہے میرے لیے؟ تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اما الیک فلا، مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، آپ سے کوئی مدد درکار نہیں، میری حاجت بھی پروردگار سے، میری مدد جو مجھے چاہیے وہ بھی پروردگار سے چاہیے ہے.
پروردگار ہی سے چاہیے یہ چیزیں، آپ سے نہیں. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، میں جسے عرض کیا، ایمان بالتوحید میں وہ مقام کے خدا کے علاوہ آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. جبرائیل امین آ جاتے ہیں، مدد کرنا بھی چاہتے ہیں، اور کرنا چاہتے تو کر سکتے بھی تھے، مگر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اما الیک فلا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے جو جانتا ہے کہ میں کس جرم میں کہاں پھینکا جا رہا ہوں. اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ جیسے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پرسکون نیند اس دن آئی تھی جس دن آپ شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹے، یوں ہی حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے پرسکون اور بہترین لمحہ وہ تھا جب آپ آگ کے گلزار بن جانے کے بعد آگ کے اندر موجود تھے، اور آگ گلزار بن چکی تھی. بردن و سلاما، سلام آگ والی آگ کے اندر جب موجود تھے، وہ بہترین حضرت ابراہیم کی دنیاوی زندگی کا سب سے بہترین اور پرسکون اور لذت بھرا لمحہ تھا. حضرت ابراہیم صدیقن تھے. یعنی صدیقن کا کیا مطلب ہے کہ سچائی میں اور ایمان بالتوحید کی سچائی میں اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید تھی، نہ کوئی حاجت تھی، نہ کوئی مدد کی درخواست ہے، اور نہ کوئی ریکویسٹ ہے. ایک معنی یہ ہے. صدیق کا جو دوسرا معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایسا فرد کہ جس کا کردار اور کلام ایک دوسرے کی تصدیق کریں. پہلا معنی تھا حق کی تصدیق کرنے والا صدیقن، اور حق کی تصدیق کرنے میں اس بلندی پر جانے والا کہ سوائے ذات حق کے اور تمام افراد سے ماورا ہو جائے. دوسرا معنی ہے ایک ایسا فرد کہ جس کا کردار اس کے کلام کی تصدیق کرے اور اس کا کلام اس کے کردار کی تصدیق کرے. یعنی سادہ لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ بولے اس پر خود بھی عمل کرے، اور جو عمل کرے وہی بولے. یہ صدیق ہوتا ہے، یہی صدیق ہے. جو بولتا ہے وہ سب سے پہلے خود کر کے دکھاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے جو تم کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کے لیے بولتے کیوں ہو؟ وہ دوسروں کو کرنے کا کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ لماذا تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے وہ منہ سے نکالتے کیوں ہو، وہ بولتے کیوں ہو؟ صدیق وہ جس کا عمل اس کا کلام بن جائے اور جس کا کلام اس کا عمل بن جائے. کیا کہنے، یہ وہ صفت ہے جو جناب ابراہیم میں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جناب ابراہیم کا جب انٹروڈکشن کرانا چاہا، تعارف کرانا چاہا، ایک جملے میں قرآن نے بیان کرنا چاہا تو کہا انہ کان صدیقن نبیا. وہ سچے تھے، راست باز تھے، نہایت سچے، بڑے سچے تھے، صدیق تھے. وہ جو بولتے تھے ان کے عمل میں نظر آتا تھا، جو ان کے عمل میں نظر آتا تھا وہی بولتے تھے، وہی ان کی زبان سے نکلتا تھا. یہ تو جناب ابراہیم ہے. آپ اگر صدیق اکبر جو امت محمد مصطفیٰ کے صدیق اکبر ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے ایھا الناس انی واللہ ما احثکم علی طاعۃ الا واسبقکم الیہا. اے لوگو، مجھے ذات پروردگار کی قسم، میں تمہیں اللہ کی اطاعت کے کسی ایسے پہلو پر بلاتا نہیں جس پر تم سے پہلے میں نے عمل نہ کیا ہو. یعنی جس چیز پر میں نے عمل نہ کیا ہو وہ میری زبان سے نکلتی نہیں ہے. اطاعت پروردگار کی طرف، رائے حق کی طرف میں بلانے والا ہوں، میں ہدایت کرنے والا ہوں، میں رہنما ہوں، میں راہبر ہوں، میں امام ہوں، مگر اس چیز کی طرف کبھی نہیں بلاتا جس پر میں نے پہلے خود عمل نہ کیا ہو. ہر اس چیز کی طرف بلاتا ہوں جس پر میرا عمل پہلے سے موجود ہو. اور پھر فرمایا وَلَا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَّةٍ إِلَّا وَتَنَاهَا قَبْلَكُمْ عَنْهَا. میں کسی معصیت سے تم کو اس وقت تک روکتا نہیں جب تک علی خود اس سے رکا نہ ہو. یعنی جس چیز سے علی نے آپ کو روکا ہے وہ علی کے کردار میں نظر نہیں آئے گی، اور جس چیز کی طرف علی نے آپ کو بلایا ہے علی نے پہلے عمل کیا ہے پھر زبان سے بلایا ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 175 جس میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب جب کہ ہم اس آیا کو پڑھ رہے ہیں کہ انہ کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم کا قصہ تو اگلی آیا سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو انٹروڈکشن ہوا ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے. چونکہ ہم نے صرف آیا کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، مفہوم نہیں جاننا، ہماری زندگی کا اور قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اور ٹو بی لیونگ ود دیٹ آئیڈیالوجی، اور ان صفات کے ساتھ اور اس کردار کے ساتھ زندہ رہیں جو قرآن مجید کی ان آیات سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج کی اس آیت میں ہمارے لیے دو پیغام ہیں.
پہلے بات تو یہ ہے کہ حق کی تصدیق اس حد تک کی جائے کہ حق ہمارے اندر یوں راسخ ہو جائے کہ پھر ذات پروردگار کے علاوہ کسی سے کوئی آس اور امید نہ ہو، توکل بھی اسی پہ ہو، بھروسہ بھی اسی پہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ انتہائی مشکل میں مدد دینے والا آ بھی گیا مگر فرمایا مجھے مدد کی ضرورت ضرور ہے، اما الیک فلا، اس سے مدد چاہیے جو میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی سٹیٹمنٹ ہے جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ میرے لیے بہت آسان ہے یہ سارا کچھ کرنا، لِأَنَّكَ تَرَانِی، اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ کہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے لیے اس قدر خاص ہو جانا ہے، اس کے حق کی اس قدر تصدیق کرنی ہے کہ وہ حق ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور دوسری بات جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صدیق تب ہیں، ہم سچے تب ہیں جب ہماری زبان کی سچائی کی تعریف اور تصدیق ہمارا عمل کرے اور ہمارا عمل ہماری زبان کی، یعنی وہ سچا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی صدیق نہیں ہو سکتا جس کا عمل اس کے زبان کا ساتھ نہ دے اور اس کا کلام اس کے کردار کے ساتھ نہ ہو، یعنی جس کا عمل زبان کو جھٹلا رہا ہو اور جس کی زبان اس کے عمل کو جھٹلا رہی ہو، یہ صدیق تو نہ ہوا نا، چونکہ تصدیق اس کے اندر ہی تصدیق نہیں ہے۔ نارملی ہوتا ہے نا، میں ایک بات کرتا ہوں کسی سے کہ اور کسی سے تصدیق چاہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہے یا نہیں ہے، اور ساتھ والا دوست میرا کوئی جاننے والا وہ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں جی جو آپ نے کہا بالکل ایسا ہی، میں نے بھی خود ہی دیکھا تھا۔ ایسے ہی جب ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو میرا عمل آیا اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ اگر میرا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا تو میں صدیق کو نہیں ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں میرا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر میرا عمل تو کہہ رہا ہے کچھ مگر میری زبان سے وہ نہیں نکلتا، میرے عمل میں خدا نخواستہ میں گناہ کرتا ہوں اور میں لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چونکہ انسان اپنی عزت بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پردے رکھنا چاہ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی میں صدیق نہیں ہوں۔ صدیق وہ ہے، سچا وہ ہے جس کا عمل اور جس کی زبان ایک پیج پر ہوں اور ایک جیسے ہوں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں حق کی تصدیق کرنے والا بنائے اور ہمارے عمل کو ہماری زبان کا اور ہماری زبان کو ہماری عمل کا تصدیق کرنے والا بنائے۔ خالق کائنات ہمیں اپنے کردار میں، ہمیں اپنے اوصاف میں، ہمیں اپنے عمل میں سچائی رکھنے اور سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔